بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو اصل بات۔ ناظرین 1979 میں جب سوویت یونین یعنی روس نے افغانستان پر چڑھائی کی تو شروع میں روسی فوج کو زیادہ مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، لیکن آہستہ آہستہ افغان مجاہدین کی طرف سے مزاحمت زور پکڑتی گئی اور جگہ جگہ روسی افواج پر اور روسی اڈوں پر حملے بڑھنے لگے۔ روسی قیادت کو جنگ ہاتھ سے نکلتے ہوئے دکھائی دی۔ ایسے میں روس نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا۔ روس نے Mi-35 ہیلی کاپٹر میدان میں اتار دیے۔ افغان مجاہدین کی زبردست مزاحمت کے باوجود Mi-35 کی کارکردگی تباہ کن تھی۔ Mi-35 کی حیران کن کارکردگی سے جنگ کا رخ تبدیل ہو گیا۔ ناظرین، Mi-35 ہیلی کاپٹر کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے روس نے تقریباً 1000 Mi-35 ہیلی کاپٹر اس جنگ میں استعمال کیے تھے، اور سچ پوچھا جائے تو یہ ہیلی کاپٹر روس افغان جنگ سے ہی مشہور ہوا ہے۔ ناظرین، افغانستان میں روس کے Mi-35 استعمال کرنے کے بعد افغان مجاہدین کی مزاحمت بہت زیادہ کم ہو گئی، کیونکہ مجاہدین زمین سے ہوا میں مار کرنے والے سیم میزائل اور امریکن میڈ ریڈ آئی میزائل استعمال کرتے تھے، جن کی کارکردگی اس ہیلی کاپٹر کے سامنے ماند پڑ چکی تھی۔ مجاہدین نے اس ہیلی کاپٹر کو شیطانی گھوڑے کا نام دیا تھا۔ ناظرین، Mi-35 کے آنے کے بعد مجاہدین رات کو اپنی کارروائی کرتے تھے، لیکن پھر بھی اس ہیلی کاپٹر کی وجہ سے رات کے وقت بھی انہیں بہت زیادہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ 1986 تک روس کا پلڑا بھاری رہا، مگر امریکن CIA نے افغان مجاہدین کو ایڈوانس ٹیکنالوجی اسٹنگر میزائل فراہم کی، جس نے جنگ کا رخ دوبارہ سے تبدیل کر دیا۔ ناظرین، اس جنگ میں 300 Mi-35 ہیلی کاپٹر تباہ ہوئے، جن میں سے 78 اسٹنگر میزائل نے تباہ کیے تھے۔ کیونکہ ناظرین، ہر تالی کی چابی ہوتی ہے، اسی طرح ہر بڑے ہتھیار کا کوئی نہ کوئی توڑ ضرور ہوتا ہے، اور ناظرین کسی حد تک Mi-35 کا توڑ اسٹنگر میزائل ثابت ہوا، جو کہ ہر کسی کے پاس نہیں ہے۔ خیر، اس جنگ میں Mi-35 کی کارکردگی شاندار تھی، لیکن جنگ حوصلوں اور جذبوں سے ہی جیتی جاتی ہے، اور رشین فوج کا جذبہ افغانستان کی گرمی میں پگھل گیا تھا۔ تو ناظرین، Mi-35 کی کارکردگی کو پاکستان نے اپنی آنکھوں سے افغانستان میں دیکھ لیا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ پاکستان نے 20 اگست 2015 کو روس سے 4 Mi-35 ہیلی کاپٹر کی ڈیل کی، اور 2017 میں اگست کے مہینے میں یہ 4 خطرناک ہیلی کاپٹر اپنے جنگی بیڑے میں شامل کر لیے۔ ناظرین، روس کا بنایا ہوا یہ لڑاکا ہیلی کاپٹر خاص طور پر ٹینک کے خلاف استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ زمینی افواج کی مدد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس میں 8 افراد کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ اس میں ایک پائلٹ کے ساتھ ساتھ ایک ہیلپر کی گنجائش بھی ہوتی ہے۔ اس ہیلی کاپٹر پر 5 روٹر بلیڈز لگے ہوتے ہیں، جو کہ اس کی قابلیت کو مزید بڑھاتے ہیں۔ ناظرین، یہ ہیلی کاپٹر 335 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کر سکتا ہے اور 450 کلومیٹر تک اڑ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ 4800 میٹر تک کی بلندی تک جا سکتا ہے، اور 2400 کلو گرام کا وزن بھی اٹھا سکتا ہے۔ اس ہیلی کاپٹر کے آگے 12.7 mm کی 4 بیرل گن نصب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ 4 راکٹ لانچر بھی نصب ہوتے ہیں، جس میں 20 S8 mm کے راکٹ اور 4 B-17 میزائل بھی نصب کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین 23 mm کی 2 بیرل گن اینٹی ٹینک میزائلز، ایئر ٹو ایئر میزائلز، 57 80 mm 130 mm اور 240 mm کے میزائل بھی نصب ہوتے ہیں۔ ناظرین، Mi-35 کے ویپن کیپیبلٹی ہی اسے خطرناک ترین اور منفرد بناتی ہے۔ ناظرین، Mi-35 1969 سے اب تک 25 چھوٹی بڑی جنگوں میں استعمال ہو چکا ہے، اور 60 سے زیادہ ملک اس وقت بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس ہیلی کاپٹر کو MN-24 ہند کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ناظرین، سوویت پائلٹس اس کو اڑنے والا ٹینک بھی کہتے تھے۔ اس کے علاوہ اس ہیلی کاپٹر کا جو ان آفیشیل نک نیم ہے، وہ سن کر آپ بہت زیادہ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ اس ہیلی کاپٹر کا نک نیم مگرمچھ ہے۔ ناظرین، Mi-35 کو 1972 میں متعارف کروایا گیا تھا، اور اب تک اس ہیلی کاپٹر کے 2648 یونٹ بلٹ ہو چکے ہیں، اور یہ چھوٹی بڑی 30 سے زائد جنگوں میں استعمال کیا جا چکا ہے۔ اس کو سب سے زیادہ سوویت افغان جنگ میں 1979 سے 1980 تک استعمال کیا گیا تھا۔ ناظرین، سوویت یونین نے اس ہیلی کاپٹر کو اس لیے بنایا تھا تاکہ وہ نیٹو فورسز کی جو ٹینک فورس ہے اسے روک سکے۔ ناظرین، آج بھی یہ دنیا کا ہوائی آرمڈ ہیلی کاپٹر ہے، اور اس کے ارد گرد ایک اسٹرانگ ٹائٹینیم کا باکس بنایا گیا ہے۔ اس ہیلی کاپٹر کے اندر جو بیٹھے ہوئے پائلٹس ہیں، ایک گنر ہوتا ہے اور ایک پائلٹ ہوتا ہے۔ گنر جو ہے وہ اگلی سیٹ پر بیٹھا ہوتا ہے، اور جو پائلٹ ہوتا ہے وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ ٹائٹینیم باکس دونوں کو پروٹیکٹ کر سکے۔ اس باکس کو اس طریقے سے بنایا گیا تھا تاکہ یہ 37 ملی میٹر کے اینٹی ایئر کرافٹ سیل کو بھی برداشت کر سکے۔
پیچھے سے فائرنگ کی نارمل گولیاں وغیرہ اس ہیلی کاپٹر کے اوپر بالکل اثر نہیں کرتی تھی۔ خاص طور پر اس ہیلی کاپٹر کی ونڈ سکرین کو بلٹ پروف بنایا گیا تھا۔ اس ہیلی کاپٹر کی ونڈ سکرین کو بھی اسی طرح سے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اس پر بھی 50 کیلیبر کی مشین گن کا جو فائر ہے وہ اگر اس کی ونڈو سکرین کو لگے تو جو اندر بیٹھا ہوا پائلٹ ہے اس کو وہ گولی نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ ہیلی کاپٹر بڑا ہی آرام دہ کھلا ہے اور اس کے اندر اے سی لگا ہوا ہوتا ہے۔ ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے نالج میں اس نے اضافہ کیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، اور آنے والے تمام نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں ایسی ہی ایک دفاعی خبر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔